بجے آج انہوں نے وہ این جی اوز کی جانب سے جو فیصل صدیقی صاحب کی کل درخواست پر بحث ہوئی تھی، آج اس کے فیصلہ سنانے سے پہلے انہوں نے فل کورٹ نے اٹارنی جنرل فار پاکستان کو سنا دوبارہ، اور ان کو سننے کے بعد انہوں نے وہ ان کی درخواست جو تھی مسترد کر دی سپریم کورٹ نے، اور پھر اٹارنی جنرل کو کہا کہ آپ اپنی جو ہے بحث شروع کیجئے گا اور جاری رکھیں جس پر ہوئی تھی۔ تو ایک بات تو خوش آئند ہے، میں سمجھتا ہوں قوم کو اس بات کی مبارک ہو کہ سپریم کورٹ نے ایک پھر مارکۃ الآراء فیصلہ دیا ہے۔ یہ باوجود اس کے کہ بار بار طوالت کی استدعا کی جاتی ہے، بار بار رخنہ اندازی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ یہ ایک مسئلہ جو ہے اس کو لمبو میں ڈال دیا جائے، اور اغلباً 16 ستمبر کی شاید انتظار فرما رہے ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے بڑا واضح کر دیا کہ ایک تو بات یہ ہے کہ ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے جس میں فیصلہ جلد ہونا چاہیے، اور یہی ہم نے استدعا کل کی تھی کہ جناب یہ ڈے ٹو ڈے کر کے اس کو ایک ہفتے کے اندر مہربانی کر کے یکسو کیجیے گا۔ اس کا فیصلہ چونکہ اس پر ساری قوم کی نظریں جمی ہوئی ہیں اور اس پر ہمارے ملک کے آئینی ڈھانچے کے مستقبل کا بھی اس پر دار و مدار ہے۔ چنانچہ آج جب اٹارنی جنرل صاحب نے بعد میں شروعات کی تو پہلے ہی انہوں نے ایک ایشو پر شروعات کی کہ کیا یہ ایک جو ملٹری کورٹ ہے یا کورٹ مارشل ہے، کیا یہ اس کو کورٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کیا اس کو عدالت بھی کہہ سکتے ہیں، کیا یہ آرٹیکل 175 کے 203 آئین کا جو ہے جس کے تابع عدالتیں بننا مقصود ہے، کیا یہ ان کی تعریف میں، ان کے ذائچے میں، ان کے ڈسپلن میں یہ آپ کی جو کورٹ مارشل ہے یہ آتی بھی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ تو اس پر جو ہے اٹارنی جنرل صاحب نے جو بحث کی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو آرٹیکل 8 کی جو ہے سب آرٹیکل 3 کے اس میں آتا ہے، تو اس پر یا فریدی صاحب نے بھی اور میڈم عائشہ ملک صاحبہ نے بھی، جسٹس میڈم عائشہ ملک صاحبہ نے بھی اور جسٹس منیر اختر صاحب نے بھی جو سوالات کیے، اس کی جو ہے روح، اس کا مجموعہ یہ نکلتا ہے جو کم از کم سارے عدالت میں یہ اس چیز کا آیا کہ انہوں نے یہ بالکل آرٹیکل 175 اور آرٹیکل 203 کے زمرے میں نہیں آتا، اس لیے کہ نہ تو اس کی جو ہے وہ عدالت کی جو پریزائڈنگ آفیسر ہے یا جو جج ہوتا ہے وہ نہ تو اس کی وہ انڈیپینڈنٹ، نہ تو کوالیفیکیشنز ہے، پھر نہ اس کا کوئی انڈیپینڈنٹ اسٹیچر ہے، نہ اس کی کوئی جو ملازمت ہے اس کی کوئی یعنی تحفظ ہے، اور نہ ہی وہ آزادانہ طور پر فیصلہ کر سکتا ہے، اس لیے وہ عدالت کے تعریف میں ہی نہیں آتا جو آرٹیکل 175 اور آرٹیکل 203 سپروائزری جورسڈکشن ہے۔ یہ نہ عدالت عالیہ میں اس کی کوئی اپیل ہے، نہ عدالت عظمیٰ میں اس کا کوئی آگے پٹیشن ہوتی ہے، سو اس کا نہ کنٹرول ہے نہ عدالت عالیہ کے، نہ اس کا کمانڈ اور کنٹرول، دونوں چیزیں سپروائزری جورسڈکشن عدالت عالیہ کی تحویل میں کورٹ مارشل یا ملٹری کورٹ کی نہیں آتی ہے۔ سو بنیادی چیز جو ہے ہمارا یہی تھا کہ ایک تو تفتیشی عمل جو ہے عنصر جو ہے وہ شفاف اور آرٹیکل 10A کے مطابق ڈیو پروسیس آف لاء کا ہونا چاہیے، اور یہ تو تفتیش سے ہی جب آپ اس کو ملزم کو اٹھا لیتے ہیں تو پھر اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کو کہاں رکھا جا رہا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، اس کو کیا بنیادی حقوق میسر ہیں یا نہیں ہے، اس کے کنفیشنل سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، کس طرح ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، اس کو کس جگہ پر لے جا کر کیا جا رہا ہے، نہ اس کو کوئی وکیل کی دسترس ہوتی ہے، نہ وہ اپنی کسی فیملی ممبر سے مل سکتا ہے، تو ڈیو پروسیس تو یہیں پر ہی منہدم ہو گیا، اور ڈیو پروسیس یہ بنیادی حق ہے جس پر کوئی قانون جو ہے اس کو سلب نہیں کر سکتا ہے۔ اس میں آئینی ترمیم کرے تو بھلے اور بات ہے، لیکن قانون کوئی بھی اس کو ٹیک اوے نہیں کر سکتا ہے۔ سو پہلی بات ہماری یہی تھی، اور اس کا کوئی جواب دوسری جانب سے نہیں آیا اٹارنی جنرل سے۔
اور اسی طرح عدالت کی تعریف میں نہ اس کی سپروائزری جورسڈکشن ہے، نہ اس کا کنٹرول اینڈ کمانڈ جو ہے ہائی کورٹ کے پاس ہے کورٹ مارشل کا، بلکہ ان کی اپنی ہائرارکی میں۔ تو پہلے دن سے ہی ہمارا یہ موقف تھا کہ جناب جب کور کمانڈرز جب یک زبان ہو کر فرماتے ہیں ان امپیچیبل ایویڈنس ارریفیوٹیبل ہے، اور جب فارمیشن کمانڈر سارے پاکستان کی آرمڈ فورسز یہ کہتی ہیں کہ ناقابل تردید شواہد ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، تو اس کے بعد ایک مذاق ہے کہ فوجی عدالت یا کورٹ مارشل جو ان کا ایک میجر جنرل ہوگا یا بریگیڈیئر ہوگا یا کرنل ہوگا وہ اس کو فیصلہ کر سکیں، اس لیے کہ فیصلہ تو دے دیا کور کمانڈرز اور فارمیشن کمانڈرز نے۔ سو اس بنا پر بھی یہ عدالت انڈیپینڈنٹ اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ اور جب یہ بات ہوئی تو چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ یہ چیز آپ کنسیڈر کریں اٹارنی جنرل صاحب کو کہ کیا یہ پیرلل جوڈیشل سسٹم کے بنانے کے متصادم تو نہیں ہوگا، متبادل تو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ٹرائکوٹمی آف پاور جو ہماری ہے، یعنی جو 3 ستون ہیں ہماری ریاست کے اور آئین میں جو متعین ہے، یہ اس کی روح کو مجروح کرتا ہے۔ جب عدلیہ کی آزاد نہیں ہوگی، انصاف جو ہے عدلیہ یعنی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری یا انڈیپینڈنٹ کورٹ یا انڈیپینڈنٹ جو ہے کورٹ مارشل یا انڈیپینڈنٹ جو ہے ملٹری کورٹ نہیں فراہم کرے گی، تو ظاہر ہے یہ ٹرائکوٹمی آف پاور کے اور ڈھانچے کو، روح کو آئین کی مجروح کرے گا۔ سو آج جو ہے اٹارنی جنرل صاحب نے پھر دوبارہ کہنے کی کوشش کی کہ جناب میں ایڈجوٹنٹ جنرل جو سب سے اوپر ہوتا ہے اس سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے اپیل کی اس میں گنجائش کے بات پر اپیل ہائی کورٹ میں ہونی چاہیے اور پھر سپریم کورٹ میں اوپر پٹیشن آئے گی، تو یہ اس طرح سے ان کے کچھ ہماری جانب دیکھ کر ان کے کچھ تحفظات دور ہو جائیں گے۔ تو چیف جسٹس نے اور انہوں نے کہا کہ جی پہلے جو آرمی ایکٹ میں ترامیم ہوئی ہیں وہ ترامیم پہلے سے ہی جاری و ساری تھی، اس لیے میں اس میں شامل نہیں تھا اٹارنی جنرل سے۔ تو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے کہا کہ آپ پھر اس کا مطلب اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ اٹارنی جنرل کو اس قانون سازی میں وہ اس کی مشاورت شامل نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میں حقیقت بتا رہا ہوں، ایک فیکٹ بتا رہا ہوں۔ تو اس سے بھی عیاں ہو گیا کہ اس حکومت نے یہ جو قانون سازی کر رہی ہے اس میں جو پرنسپل لا آفیسر ہے ان کا اس کی شمولیت، شراکت یا اس کی مشاورت کو جو ہے وہ اس قابل نہیں سمجھا جائے گا، ان کو شامل کیا جائے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے اس ملک میں قانون سازی ہو رہی ہے، علمان بار کیف کل کے لیے اب انہوں نے رکھا ہے اور انشاءاللہ ڈے ٹو ڈے ہو کر ہمیں توقع ہے اور یقین ہے انشاءاللہ کہ اسی ہفتے میں انشاءاللہ فیصلہ آئے گا اور قوم جو ہے ایک خوشخبری اس کو میسر آئے گی۔ وزیر اعظم صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ جو 9 مئی کا واقعہ تھا یہ بنیادی طور پہ آرمی چیف کے خلاف سازش تھی، تو آپ اس سوال کو ٹکٹ کرو۔ یہ آپ نے سوال کر دیا میرے سے، میں ورنہ خدا صاحب کی میرے وکیل ہیں تو میں ان کے بعد ہی سننا چاہتے ہیں، اسی لیے آپ کے نہیں، یہ آپ نے پوچھا ہے، یہ مجھے بھی بڑی تعجب اور حیرت ہوئی کہ وزیر اعظم نے یہ کس طرح کہا ہے کہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت تھی اور 9 مئی کا اصل میں وہ کہتے ہیں کہ جی آرمی چیف کے خلاف بغاوت تھی، ہمارے سے کوئی ناراض نہیں ہے، ہمارے سے کوئی کسی کو گلا شکوہ نہیں ہے، ان کے خلاف بہت فوجی بغاوت تھی۔ اب فوج نے تو اس کو اس طرح لیا ہی نہیں، جتنے بندے چارج ہوئے وہ تو ڈسپلن پر پورا نہ اترنے پہ وہ چارج ہوئے ہیں۔ جو ان کا خود سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ہم نے اتنے 14 کے 15 افسروں کے خلاف ایکشن دے دیا، ان کو ریموو کر دیا، تو ان کے خلاف تو بغاوت کا کوئی نہیں لگا۔ تو میرا نہیں خیال یہ بغاوت کا بنایا جا سکتا ہے۔ یہ کو شہباز شریف صاحب نے خود ہی کوئی کوشش کی ہے کہ وہ اس پہ برڈن پڑے، وہ آرمی چیف جانے اور ان کا حریف جانے، اور خود وہ نگران حکومت بنانے میں ایک متحرک اور با اختیار نگران حکومت بنانے میں، اگر وہ متحرک اور با اختیار بنا دے رہے ہیں یہ نگران حکومت، تو
फिर मेरा ख्याल है वो उन निगरानों का भी टर्म ज़्यादा लंबा ले जाए। इसका नाम नहीं, ये इनसे रिलेटेड नहीं है, ये तो है, ये सरदार साहब उसके इसको नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, इसलिए सवाल आप मेरे से करें। उन्होंने अपनी 342 की स्टेटमेंट में ये अपना बयान दिया है, तो बतौर डिफेंस विटनेसेस हम उनको नहीं बुला रहे। ये कोर्ट का फ़र्ज़ है कि चूँकि सब्जेक्ट से रिलेटेड वो विटनेस हैं, तो वो कोर्ट विटनेस के तौर पर उनको तलब किया जाना चाहिए, और कोर्ट उनको जब तलब करेगी, चूँकि वो ऑफिशियल हैं, सर्विंग ऑफिशियल हैं, तो वो आने के पाबंद होंगे, वो उसको स्टेटमेंट देंगे। और आज की बात मैं आपको कह रहा हूँ, अता तारड़ ना इसमें कंप्लेंट, ना ये गवर्नमेंट का केस है, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंप्लेनेंट है। क्या अता तारड़ साहब इस केस भी कर रहे हैं? क्या उनकी आशीर्वाद से ये कंप्लेंट फाइल हुई है? यहाँ से आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बदनीयती और हुकूमती बदनीयती सामने नज़र आ गई है कि हर तारीख पे अपना जत्था लेकर वहाँ पहुँचते हैं और जाकर स्वेट करने और प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। और एक बात आज जो मीडिया के हवाले से भी बात हो रही है, मैं वाज़ेह कर दूं, आज सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि आपको हम ऑलरेडी रिलीफ दे चुके हैं, क्योंकि जब किसी जज के खिलाफ ट्रांसफ़र एप्लीकेशन आ जाए तो वो फाइनल आर्डर पास नहीं कर सकता, ये लॉ में लिखा हुआ है। तो लिहाजा जब हम ये आर्डर ऑलरेडी दे चुके हैं कि आपकी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन टेकअप होगी, आपकी क्रिमिनल रिवीजन के साथ सुनी जाएगी, तो इसका मतलब है कि हमारी तरफ से इंटरम रिलीफ ऑलरेडी मौजूद है। इसलिए उन्होंने नोटिस कर दिया है। ये आप सारे मीडिया को पता होना चाहिए कि हुमायूं दिलावर जो कि एक मुतासिब जज है, जिसके खिलाफ ऑलरेडी दरखास्तें आ चुकी और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि इन ट्रांसफ़र एप्लीकेशन को क्रिमिनल रिवीजन के साथ मिलके डिसाइड करें। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को FIA को ये केस नहीं भेजा जाना चाहिए था, उनको खुद इसको फाइनल डिसीजन करना चाहिए था। लिहाजा इस हवाले से जो लोअर कोर्ट है वो उसको मिलिट्री सेक्रेटरी को कोर्ट विटनेस के तौर पर, चूँकि वो रिलेटेड है, फैक्ट्स जानता है, उसको वो तलब कर सकती है। चूँकि हमारी जो डिफेंस विटनेस है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उनको तलब नहीं कर सकते, ये कोर्ट विटनेस के तौर पर आएगा। एक चीज़ सिर्फ मैं वाज़ेह कर दूँ, आज के हवाले से सरदार साहब ने बड़ी तफसील से बयान कर दिया। हम इस वक्त की अदलिया को हेडेड बाय द चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब को आज हम सलूट पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं। जिस तरह हुकूमत ने इसको डिले करने की गरज से, तवालत देने की गरज से जो डिलेइंग टैक्टिक्स पहले दिन से इस्तेमाल कर रहे हैं और कल एप्लीकेशन दी कि इसको आप या फुल कोर्ट में ले जाएं, मकसद सिर्फ ये था। हालांकि सरदार साहब और हसन साहब पहले दिन से और हम सब की राय थी कि आप फुल कोर्ट बनाएं, लेकिन छुट्टियां हैं, फुल कोर्ट अवेलेबल नहीं है। 3 जज साहबान ऑलरेडी 2 जज साहबान माजरत कर चुके हैं और 1 जज साहब के ऊपर इनका एतराज़ आ चुका है, इसलिए फुल कोर्ट तो हो नहीं सकता है। लेकिन लार्जर बेंच भी इसलिए नहीं हो सकता कि ये केस अब छुट्टियों में फिक्स हो रहा है। लोगों के 102 लोगों के फैमिलीज़ के और उन अशखास के बुनियादी हुकूक का सवाल है। लिहाजा जहाँ बुनियादी हुकूक और इंसानी हुकूक का सवाल हो, वहाँ कभी अदालतें खामोश नहीं रहती, और इन अदालतों ने लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई हुई है। लिहाजा आज जो बेआइन मुल्क हो चुका है, इसलिए पब्लिक पूरी इन अदालतों की तरफ देख रही है, और मैं समझता हूँ कि तारीख़ लिख रही है कि कौन किस वक्त अदलिया आज़ाद थी, कौन आइन की बालादस्ती के लिए काम कर रहा था, और कौन जो सो कार जमहूरी ताकतें हैं आइन की पामाली के लिए काम कर रही हैं। ये सब तारीख में लिखा जाएगा। थैंक यू।